جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بہت تکلیف اور بہت درد کی حالت میں آپ سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، جو کہ جڑاوالا میں ہوا، فیصل آباد کے قریب جو چرچز کو جلایا گیا اور بہت زیادہ چرچز کے اوپر ظلم کیا گیا، بائبلز کو جلایا گیا، آگ لگا دی گئی۔ اور میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکتی کہ اس ٹائم میں کس تکلیف میں جب میں نے سب ویڈیوز دیکھی، کیونکہ ہم لوگ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ اس ٹائم وہاں پہ موجود تو نہیں، نہ ابھی ہم جا سکتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور کیا اس ٹائم ادھر سب چل رہا تھا اور کتنی تکلیف سے ہماری مسیحی قوم گزر رہی تھی۔ میں اس چیز کو ہم لوگ ایون کہ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ اس ٹائم اس چیز سے کتنا سفر کر رہے تھے، ہم لوگ صرف دیکھ رہے ہیں ابھی۔ اور میں تو بس میری تو آج ہمت ہی ختم ہوگی کہ میں کیا کہوں، اس کے بارے میں بولوں تو بولوں کیا۔ تو میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گی آپ کو کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اگر کسی کی سزا ہے، تو وہ ایک انسان کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ پوری قوم کو۔ تو ٹھیک ہے کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، لیکن اس انسان کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ ساری مسیحی قوم کو۔ یہ بہت ہی ناجائز چیز ہوئی ہے، اور چرچز کو میں اس تکلیف میں اس لیے ہوں کیونکہ ٹھیک ہے مجھے کسی چیز سے نہیں گلا، لیکن ہماری جو پاک صلیب تھی اس کو ایسے گرانا نہیں تھا چاہیے۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں لٹرلی رونا شروع ہو گئی، اور میں نے کہا ہم تو بائبل کو زمین پہ نہیں رکھتے، ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ کہیں اس پہ کوئی چیز نہ چڑھ جائے، اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو بھی بیان نہیں کر سکتی کہ اس ٹائم میں کتنی تکلیف میں ہوں کہ انہوں نے اسے توڑا، نیچے گرایا، آگ لگا دی، ہماری مقدس کتاب کو جلا دیا۔ جب ایک بندے کی غلطی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ چرچز کو اور اس میں رکھی ہوئی چیزوں کو۔ میں نے دیکھا لوگ بائبلز کو جلا رہے تھے، ٹھیک ہے اس انسان کو سزا دے لیکن ساری قوم کو نہ دے۔ میں تو یہی بچپن سے دیکھا ہے کہ ہم لوگ مل کے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ساری قوم مل کے، چاہے وہ جس برادری سے بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، سب مل کے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ کہ اس کی تنزلی کی طرف۔ تو آج میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ لٹرلی میں خوف میں آ گئی کہ اگر ہم اس ٹائم یہ چیز دیکھ کے اتنے خوف میں آ گئے، اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہے ہیں اور ہم لوگ ڈر رہے ہیں، تو جو لوگ اس ٹائم ادھر موجود ہوں گے ان لوگوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ ویڈیو اس لیے شیئر کرنے آئی ہوں کہ ہم سب کو پتہ چلنا چاہیے، جن لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حکمران سے سوالات کرنے چاہیے کہ کہاں تھے وہ سب جب یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ اس ٹائم تو بہت دعوے کرتے ہیں جب انہیں ووٹس چاہیے ہوتی ہیں، جب الیکشنز ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور جب ہماری ایسے صلیبوں کو زمین پہ گرایا جاتا ہے، ہماری پاک کتابوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تب وہ کدھر ہوتے ہیں؟ تب ان کو نظر نہیں آتا، تب ان کو اپنے فرائض نہیں نظر آتے۔ میں لٹرلی اس ٹائم اتنی ڈس ہارٹ ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح چرچز کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس طرح سب جلا دیا گیا ہے، ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے حکمران کدھر سو رہے تھے جس ٹائم یہ سارا ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ ہماری پاک کتاب ہے جس کو ہم اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اپنے گندے ہاتھ نہیں اسے لگاتے، اور اس کو زمین میں کچرے کے ساتھ جلا دیا گیا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ اور اس ٹائم میں اتنی درد کے عالم میں ہوں کہ مجھ سے آپ سب کو بیان نہیں ہو رہا کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ایک قوم ہے، ہم نے ہمیشہ سے مل کے ایک ساتھ کام کیا ہے، ایک ساتھ ترقی کی ہے، تو یہ ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچائیں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے۔ تو اپنی ترقی کو بڑھانے کے لیے ہمیں مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ باقی قومیں تو ہمیں نقصان پہنچانے کو پہلے ہی تیار ہیں، وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتی کہ ہم ترقی کریں، اور اگر ہم ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچاتے جائیں گے تو ہم دوسروں کو کیسے دکھائیں گے کہ ہم ایک اچھی قوم ہے، ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم بھی دوسروں کی طرح ہی انسان ہیں اور اچھے انسان ہیں۔ میرا صرف آپ لوگوں سے یہ طلب ہے، آپ اسے کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، کہ ہمارے حکمران کو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور دوسری بات کہ
ٹھیک ہے اس ٹائم تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جیسے حالات کو سمیٹا ہے، سنبھالا ہے، اس کے لیے میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت سب کچھ سارے حالات کو ایک دم سے سمیٹ لیا اور کنٹرول کر دیا۔ اور پھر بھی میں اس حادثے کی پرزور مذمت کرتی ہوں اس گنہگار کی جس نے یہ سارا کچھ غلط کام کیا، جس کی وجہ سے ہوا، اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن صرف آپ سے اتنی سے اپیل ہے کہ نہ بے قصوروں پہ ظلم کیا جائے، بلکہ اس جرم کرنے والے کو، مجرم کو سزا دی جائے، نہ کہ ساری قوم کو۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔